أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لیکن چونکہ دلیل نہیں سی کاغذ پھڑے ہم 10 منٹ پورے کرنے سن جیوں لگے پڑھ ہم 10 منٹ پورے کریو ایک باری مکہ دوبارہ شروع کرتا مولوی صاحب کہتے ٹائم نہیں پورے ہوندے ٹائم پورے دلیل پیش کرنا ہونے نے اور آؤ اللہ دی رحمت نہ خاتم اہل سنت تے خاتم کتاب و سنت تے صحیح بخاری جو نبی علیہ السلام دا عمل پیش کیتا مسند حمادی دے اندر پیغمبر علیہ السلام دا عمل پیش کیتا اور آؤ میں ذرا اور وضاحت کر دیا میرے پیغمبر علیہ السلام دا عمل صحابی کی بیان کرا کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کر دے اذا افتتح الصلاۃ جب بھی نماز کی ابتدا کرتے کوئی استثناء کیا صحابی نے اور کوئی استثناء کیا کہ شروع میں قطر میں چھوڑ دیا لا چھوڑنے کی روایت اور وَإِذَا كَبَّرَ الرُّكُوعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رفعهما كذلك ايضا رکوع جان دیا رکوع اور دیوی میرے نبی علیہ السلام نے انجی کر کے بتایا اور وقال لا يفعل ذلك في السجود پر سجدہ میرے نبی نے کی تھی میں کیا یحییٰ صاحب نے کہا کہ مولانا امین صاحب کو قبر سے اٹھاؤ یہ توہین ہے میں صدر صاحب سے یہ مطالبہ کر سکتا ہوں میں صدر صاحب سے اتنا تو مطالبہ کر سکتا ہوں کہ ان کو ذرا سنبھال کر رکھیں ورنہ میں بھی ایک ایک کا نام لوں گا کہ فلاں فلاں کو قبر سے اٹھاؤ. دوسری بات مولانا نے یہ کہا کہ کاغذ پکڑے کوئی حدیث پڑھتے اس تحریر میں دکھاؤ مجھ پر حدیث پڑھنے کی شرط ہے. آج گفتگو اس تحریر پر ہونی ہے اور اس تحریر پر گفتگو اس میں یحییٰ صاحب آپ کے بس کی بات نہیں ہے رہی بات دوڑنے اور دوڑانے کی تو جناب پوچھو یہ سارے حضرات موجود تھے 113 جنوبی میں جب میں نے لاؤڈ سپیکر کھول کر اعلان کیا کہ جناب آؤ گفتگو کرو لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹ لعنت اللہ علی الکاذبین. اب یہ غیر مناظر بول رہے ہیں اور یہ طے شدہ عمل ہے کہ غیر مناظر. یہ جھوٹ کس نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں جھوٹ کس نے کہا آپ بتلاؤ جھوٹ کس نے کہا اگر تعلق مخاطب کیتا یا بولیا اسی کے گھر گالا کرو اور جھوٹ انہیں کیا جھوٹ غیر اخلاقی گال نہیں بولے کیا جھوٹ لعنت اللہ سبحان اللہ یہ جھوٹ کیا سبحان اللہ یہ جھوٹ آپ کیسے اچھا ایک منٹ بات جب کرتے ہیں شاید معاویہ بولتا ہے یہ بولتے ہیں اس کو اعتراض کیوں نہیں ہے؟ میرا مناظر مجھ سے بات کرے، میرا معاملہ مجھ سے بات کرے، اعتراض کیوں؟ آرام سے بات کرے، میری بات
کا جواب نہیں، آپ سے بات کریں، میری بات کا جواب بات آرام سے کرے گا، میری بات کا جواب نہیں، آپ سے بات کریں۔ مولانا نے ایک جگہ کا حوالہ دیا ہے تو انہوں نے اس لیے کہا ہے جھوٹ کے ان میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا، اس لیے ہوتا ہے انہیں وہ کہتے ہیں جھوٹے پر لعنت، بات ختم ہو گیا، بات آگے بڑھائیں۔ جی قاضی صاحب وہاں موجود تھے، جھوٹوں پہ لعنت ٹھیک ہے، قاضی صاحب نے کہا معاف کریں گے، ایسا وہاں موجود تھا، سب وہاں موجود، قاضی صاحب نے سب بڑے میں نے نہیں کہا، سب موجود تھے، اس سے مراد میری بڑے، اس سے مراد میری بڑے، میں اپنی بات کو نظام کر رہا ہوں، قاضی صاحب تو موجود تھے نا، قاضی صاحب نے کہا کوئی بھی موجود نہیں۔ مولانا میری بات سنو، یہ مسلمان بڑے ہمارے بیٹھے ہیں اور یہ سمجھدار لوگ ہیں، آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، آپ نے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سب وہاں موجود تھے، کیوں جی انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ غیر مناسب باتیں کر کے، اور میں بھی یہ کہتا ہوں، میری بات سنو، ایک منٹ قاضی صاحب، آپ نے اصول بتایا کہ مناظر کی بات کا جواب مناظر دے، آپ بے اصولی کر رہے ہیں، نہیں میں تو یہ سوچ پڑا جب بڑے بے اصولی کریں گے چھوٹے تو پتہ نہیں کیا کریں گے، آپ نانا مذاق خراب کریں گے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ پھر بول رہے ہیں نہیں آپ کو مجھ سے مطالبے کا حق ہے، روکو جناب ان کو، آپ سے مطالبہ کر رہے تھے، وہ مجھ سے مطالبہ کر رہے تھے، کس کو کہہ رہا ہے حدیث پڑھو، کس کو کہہ رہا ہے، میں روکتا ہوں، آپ مجھ سے مخاطب کا مطالبہ کریں، کس سے روکنا ہے، نہیں کرتا مطالبہ، بات کریں، نہیں کرتا مطالبہ کریں، بات کریں، بات اب اپنی اس میں کھڑے ہونا، بیٹھے۔ تو بھائی مولانا نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی، میں کہتا ہوں اگر تحریر میں یہ ہے، دونوں تحریروں میں، کہ میں نے کچھ بات ثابت کرنی ہے تو میں اللہ کے فضل سے کروں گا، اور جو بات کہا کہ میں نے حدیث پڑھی، میں کہتا ہوں حدیث تمہارے دعوے کے مطابق، باتیں دو ہیں، جو یہاں پر لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام عمر کی ہر نماز، اس کی حدیث ہے پڑھ دیں، نہیں ہے انکار کر دیں کہ میرے پاس حدیث نہیں، بس جو حدیثیں دونوں پڑھی ہیں اپنے ایمان سے بتلا دو کہ اس میں یہ الفاظ موجود ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے احادیث صحیحہ صریحہ، تصریح ہوگی، ان میں وضاحت ہوگی، اگر ان میں یہ بات تمام عمر کی موجود ہے، آپ پڑھ کے دکھا دیں کس لفظ ہے تمام عمر، کس لفظ کا معنی ہے تمام عمر، جو لکھا ہوا ہے کہ احادیث صحیحہ صریحہ، یہ یہاں پر تحریر موجود ہے، ریٹن موجود ہے، میں کاغذ اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آج ان کاغذوں نے آپ کو شکست دینی کہ آپ کبھی اصول کے مطابق بات نہیں کر سکے، اگر تحریر میں یہ ہے میں نے حدیث پڑھنی ہے تو مجھ سے حدیث آپ نے پڑھنی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں قیامت کی صبح تک آپ وہ حدیث نہیں پڑھ سکتے جو حدیث صحیح شرعی ہو اور اس میں یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام عمر کی ہر نماز میں، باقی مجھ سے مطالبہ آپ ایک بار کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں ہر نماز میں یہ بات ثابت نہیں کر سکتے، آپ دلیل پیش کر دیں، میں دلیل پیش کر دوں، یا اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہم پیش نہیں کر سکتے، یا جو تحریر ہوئی ہے، جو تحریر میں لکھا گیا اس کے مطابق حدیث پیش کر دیں۔ آپ نے دو حدیثیں پیش کی، یہ دونوں حدیثیں آپ کے دعوے کی دلیل نہیں ہیں اور نہ آپ کے دعوے کی دلیل بن سکتی ہیں، آپ اپنا دعویٰ مکمل پڑھ کر سنائیں، پھر اس کے مطابق کسی حدیث کا ترجمہ کر دیں کہ یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا یہ یہاں موجود ہے، اور ایسا آپ قیامت کی صبح تک نہیں کر سکتے۔ مجھے مطمئن اگر کرنا ہے تو زندہ دلیلیں دے، تسلی غیر ممکن ہے تیرے مدعا حوالوں سے۔ بخاری صرف بخاری نہیں، پوری سیاستہ، پوری سیاستہ نہیں، کچھ اور دیکھو، سیاستہ کے علاوہ اور احادیث کی کتابیں دیکھو، ان احادیث کی کتاب میں سے یہ الفاظ جو اس دعوے میں لکھے ہوئے، جو اس تحریر میں موجود ہیں، آپ دکھا دیں، آج ہی یہاں رفع دین شروع ہو جائیں گے، جھگڑا ہے ہی نہیں۔ ہم تو ماننے والے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھا دیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ کہہ کے کہ حضور ساری زندگی کرتے رہے، یہ کہہ کے پھر ثابت نہیں کرتے، جب ثابت نہیں کر سکتے اور اگر آپ ثابت نہ کر سکے ہیں نہ کر سکیں گے تو ہم مجبور ہوں گے یہ کہنے پر کہ آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ قیامت کی صبح تک آپ ثابت نہیں کر سکتے، اگر ہے تو لاؤ آتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء اما بعد۔ اللہ دی رحمت دے نال
فرزند اہل حدیث نے رب دے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھ کے سنائی، پر یار دوستان سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں کی گل سی، گلاں دے اندر میرا بھی تسی آپس سے لگے رہو گے، تانوں کی پتہ لگنا کہ میں کی پڑھیا تے میں تانوں کی سمجھایا، کسے نہ گفتگو ہون دے تے توجہ نہ دی گل سنو، وہ کہن کی رہا ہے، اور میں یقین نہ کہہ سکنا کہ مولوی صاحب کو نہیں پتا کہ میں حدیث کا ترجمہ کن لفظ نال کیتا، میں نے بہت ساری امید ہے، کیوں؟ اگر میں کیتا ہوندا تے ایک کم از کم یہ دوبارہ ایک تحریر دی رولا نہ پاؤندے، میں اللہ دے فضل نہ پڑھی اور دسیا، جب بھی میرے پیغمبر علیہ السلام اذا کا لفظ ہے، جب بھی میرے نبی کھڑے ہوتے ٹھیک ہے رکوع کرتے صراحت موجود ہے بلا استثناء بغیر کسی قیادت کے، میرے نبی کا عمل ہے، اس کی نسب کی دلیل نہیں ملتی ہوتی تو پڑھ دیتے، ترک کی دلیل نہیں ملتی ہوتی تو پڑھ دیتے، صحابی کہتا جب بھی رکوع کرتے کھڑے ہو میرا نبی رفع الجان کرتا، ٹھیک ہے بڑی واضح بات ہے، حق تو بنتا تھا بھائی تم حدیث پڑھتے ہو دیکھو یہ تم پڑھتے ہو اس کے بعد فلاں موقع پہ آ کے میرے نبی نے چھڑوا دی، تم کیسے میں کہتے ہو مسلسل ہوئی، پھر میں دیتا جواب، حق تو یہ بنتا تھا، اور دیکھو آؤ میرے پیغمبر علیہ السلام، اور میں نے روایت پڑھا کہ شاندار پڑھی ہے، میرے پیغمبر کی ہر حدیث ہمارے آنکھوں کا نور ہے، اور آؤ وہ حدیث پڑھی جس کی سند کو خود لکھا ہے ماسٹر امین قاڑی صاحب نے، لکھتے کیا ہے، اور لوگوں یہ سند زہری عن سالم عن ابن عمر ہر دو حدیثوں کا مرکزی راوی یہ ہے، اور اعلیٰ سند اس کو قرار دیتے ہیں محدثین، اور جاؤ مولانا تقی عثمانی اٹھا کے دیکھو، اب وہ بھی ان کو کہتے ہیں اور سلسلۃ الذہب کے نام سے سند کو تعبیر کرتے ہیں، بتاؤ بے تو بڑے بڑے دیوبندی بھی مانتے ہیں اتنی شاندار سند ہے، اتنی شاندار میرے نبی کا عمل ہے، تم اس کا رد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آؤ صحیح بخاری کے روایت کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور 9 ہجری کے اندر آئے، ماسٹر صاحب نے بھی بات لکھی کہ وائل بن حجر اور مالک رضی اللہ تعالی عنہما دونوں متأخر الاسلام ہیں، آخری عمر میں مسلمان ہونے والے ہیں، کتاب الاذان بخاری اٹھاؤ، 20 دن میرے نبی کے پاس مالک رضی اللہ تعالی رہے، اور جانے لگے تو میرے نبی علیہ السلام نے کیا کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ میرے نبی کا یہ صحابی مالک رضی اللہ عنہ حدیث کی نماز کس طرح پڑھتا ہے، آؤ صحیح بخاری پہلی جلد صفحہ 102 ہے، اور وہ کے علاوہ تابعی ہیں، نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، نبی کی زندگی کے بعد وہی صحابی جس کو نبی نے حکم دیا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ کو پڑھتے، نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ تابعی دیکھ رہا ہے نا، تابعی ہوتا ہے نا نبی کی وفات کے بعد پیدا ہونے والا، یہ نبی سے ملاقات ان کی ثابت نہیں ہے، بات تابعی دیکھ کے کہتا ہے صحابی کو انہ رأى مالک بن الحویرث اذا صلی کبارا ورفع یدیہ، جب نماز پڑھتے، جب بھی نماز پڑھتے، جب بھی نماز پڑھتے کبارا اللہ اکبر کہتے ورفع یدیہ، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے جاتے رفع اعلان کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع اعلان کرتے، اور کیوں کرتا تھا صحابی، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ، میرا اس نے بیان کیا صحابی نے میرا نبی اس طرح ہی کیا کرتا تھا، میرے نبی کا عمل یہی تھا، صَنَعَ هَكَذَا، نبی کی وفات کے بعد بھی صحابی اسی طرح پڑھتا جس طرح نبی کو پڑھتے دیکھا ہے، اگر منسوخ ہوتی ہوتی ترک ہوتی صحابی کیا دیتا، اور جاؤ سلامہ سندھی اٹھاؤ، سنن نسائی ہے، صفحہ 140 ہے، صفحہ 176 ہے، دونوں جگہ اٹھا کے دیکھو کیا کہتا ہے، جاؤ ابن ماجہ اٹھاؤ، حنفی عالم دین ابو الحسن سندھی نسائی کا حاشیہ لکھتے کہتا ہے ثم مالک بن الحویرث ووائل بن حجر ممن صلى مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمرہ فروایت من رفع عند الرکوع، گل پوری کر لیں دے نہیں چلو کہنا نہیں کرو گل نہیں پڑھی ہے یہ جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم،
میں پھر وہی سوال دوہرا رہا ہوں، جب تک میرا مطالبہ پورا نہیں ہوگا اس وقت تک میں یہ سوال دہراتا رہوں گا. بات ایک فائنل ہوگی، ایک مکمل ہوگی، پھر دوسری بات شروع کی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام عمر کی ہر نماز میں جس میں رکوع ہوتا، نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور دوسری رکعت کی تشہد سے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے. کتنی جگہ ثابت کرنا ہے؟ نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور دوسری رکعت کی تشہد سے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت. جتنی روایات اس وقت تک پڑھی گئی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ان تمام روایات میں کسی میں بھی تیسری رکعت میں اٹھنے کا ذکر نہیں. ان تمام روایات کسی میں بھی تیسری رکعت میں اٹھنے کا ذکر نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام عمر کی ہر نماز میں اس کی دلیل کے لیے مولانا نے کہا ہے کہ ایذا ہے، ایذا. جب بھی آپ نماز شروع کریں، جب بھی آپ نماز شروع کریں، اس کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ ایذا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نماز شروع کریں. قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کی تیاری کرو، نماز کے لیے اذا قمتم الی الصلاۃ تو فاغسلوا ایدیکم، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو. اب جب بھی نماز کے لیے اٹھو، اگر ایک آدمی اٹھے اور پہلے سے وضو موجود ہو تو جب بھی میں وہ بھی داخل ہوگا. جب بھی، اگر ایذا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی نماز شروع کرتے، جب بھی نماز شروع کرتے، پھر تیسری جگہ رفع یدین کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا. میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ یہ قانون بیان کر دیں، یہ قانون بیان کر دیں کہ ایذا کا معنی ہوتا ہے کہ جب بھی زندگی میں، اور ایذا جہاں پر آ جاتا ہے اس وقت یہ عمل ساری زندگی کے لیے ثابت ہو جاتا ہے. یہ بات ثابت کریں کہ جب بھی ایذا آ جاتا ہے تو ایذا کا معنی یہ ہے کہ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو مولانا نے دعویٰ کیا تھا، جو دعویٰ ان حضرات نے لکھا تھا، اس پر ابھی تک دلیل صریح پیش کرنی، صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ صریح بھی، اس میں وضاحت، جو وضاحت دعوے میں یا کہہ دے کہ دعوے میں ہمارے پاس سے الفاظ غلط لکھے گئے، ہم دعوے میں غلط بات لکھ بیٹھے ہیں کہ اپنی تمام عمر کی ہر نماز میں جس میں رکوع ہوتے، اگر دعوے کے الفاظ غلط نہیں لکھے گئے تو پھر جو بات آپ نے لکھی ہے اس کو دلائل سے ثابت کریں. ہم تو آج اہل حدیث حضرات سے جن کا دعویٰ کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم ان سے آج حدیث سننے آئے ہیں، لیکن وہ اپنے موضوع کی حدیث نہ سنا سکے ہیں، نہ سنا سکیں گے. جب اس موضوع پر مکمل وضاحت کے ساتھ دلیل آ جائے گی ہم اسے تسلیم کر لیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد. اللہ دا احسان ہے کہ الحمدللہ 3 رفع یدین تسلسل دے نال من گئے، صاحب اللہ جگہ سے نہیں گیا. الحمدللہ بڑی خوشی دی بات ہے. کیوں کہتے ہیں کہ 4 والی نہیں پڑھی. یہ معلوم ہوا کہ یہاں 3 مقامات تسلسل تے من گئے. ہوں رہ گیا چوتھے کا روا. یہ نہیں ہوں تو شروع ہونی چاہیے نا. اج اثر دی نماز 3 تو ہون انج ہے نا، جو وعدہ کیتا سی نا، وعدہ کیتا سی اثر پڑھ کے جاواں گے، 3 بن گئے نے. لو یہ طے ہو گئی نا گل. الحمدللہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نبی دی حدیث میں نے توفیق دی نا. اور سنو اس کے بعد میں روایت پڑھ رہا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ دی، جنہوں میرے پیغمبر نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی،
مالک رضی اللہ عنہ نماز کس طرح پڑھنی ہے. مولانا شاہ مسعود صاحب ذرا غور نال پمٹ دیکھے یہ تاڑی جماعت تو چھپیا ہے سجے کھبے بنے بیٹھے نے لکھن والے نے خیال تے ویکھو تے حدیث یہی صلو کما رایتمونی مصلی. اے پمفلٹ دے حدیث تے لکھی کیڑے صحابی نو بیان کیتی سی او دا عمل کی سی یہ بھی کدی ویکھن دی توفیق ہوے اللہ دکھاوے. اور دیکھو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی نبی دی وفات تو بعد اعلان کردا پیا کہ جدو کر کے وکھائی بات کیتی انج نہیں پڑھدا ہوندا سی یہ ختم ہو گئی ہوندی جب نبی نے چھاتی ہوندی تے صحابی کہندا بھائی مک گئی سی بھائی مک گئی سی پر مکی نہیں. اور یہ دلیل مولانا سندھی حنفی رحمۃ اللہ نے لکھیا ثم مالک بن الحوارث ووائل بن حجر ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم آخر عمره فرواية من رفع عند الركوع والرفع منه دليل على بقائه وبطلان دعوى نسخه. ارے مولانا تمہارے گھر سے پڑھ رہا ہوں. لکھنے والے علامہ ابو الحسن سندھی حنفی رحمۃ اللہ علیہ. جاؤ حاشیہ سندھی چکا کے دیکھو کہتے ہیں مالک بن حوارث اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں جنہوں نے آخری عمر کی نمازیں نبی کے ساتھ پڑھی ہیں. فروایتهم الرفع عند الرکوع رکوع کے وقت ان کا رفع جان بیان کرنا والرفع منه رکوع سے کھڑے ہوتے ان کا رفع جان کا بیان کرنا دلیل علی بقائہ یہ دلیل ہے رفع الیدین کے باقی رہنے کی. یہ دلیل ہے رفع الیدین کے باقی رہنے کی. وبطلان دعوی نسخہ اور جو نسخ کا دعویٰ کرتا اس کو باطل کرنے کی دلیل ہے. اور پھر آؤ صحیح بخاری میرے ہاتھ کے اندر تین مان گئے الحمدللہ اور دوام بھی اللہ کے رحمن نے کرو ثابت کیتا. اور آؤ میرے ہاتھ کے اندر صحیح بخاری اور صحیح بخاری صفحہ 102 باب رفع الیدین میں اذا قام الرکعتین بخاری دے پلے دی کوئی منسوخ روایت لے آیا جرا بیان کر. حدثنا شاہ یاش بن ولید قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبید اللہ عن نافع دوجا تابعی پہلا سالم عبداللہ بن عمر دا بیٹا بیان کرتا سی. ہن انہاں دا مولا نافع عبداللہ بن عمر دا عمل بیان کرن دیا کی کہندا ہے صحابی دا. پھر کی کہندے نے کہ نافع بیان بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کانا اذا داخل فی الصلاۃ جب بھی نماز میں داخل ہوتے کبر فرفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ. اور سنو مولانا بل رفع ذلك ابن عمر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عمر ابن عمر اپنا عمل نہیں نماز نبی کہتے نماز شروع کر رفع کی تھی رکوع جانا کی تھی اٹھنا کی تھی دو رکعت پڑھ کے تیجی نو اٹھ جا کی تھی اور بیان کیتا برابر ذلك الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس گل نو میرے نبی پر منسوب کیتا یہ عمل میرے نبی دا. چوتھی بھی آ گئی اور کہندا اذا مولانا گل اذا بھی کیتی ہے آیت پڑھی. پھر وہی بات میں نے پہلا جو سوال کیا اس کا جواب دیا جائے. میں نے کہا کہ اذا کا معنی جب بھی جو آپ معنی کر رہے ہیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے یہ صرف میرا مطالبہ ہے پہلا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے. اور اس سے آپ نے ساری زندگی اسی معنی میں کیا نا کہ اذا کا معنی جب بھی کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے. میرا سوال یہ ہے وہی بات ابھی تک باقی ہے کہ اس لفظ سے تمام عمر اور جب کا لفظ جہاں پر اذا کا لفظ آئے وہاں معنی جب بھی ہوتا ہے کہ اس سے مراد ساری عمر ہوتی ہے. اذا کا لفظ جہاں آئے اس سے مراد ساری عمر ہوتی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا یہ جن کا بھی اصول ہے اس کو بیان ہے. یہاں لکھا یہ ہوا ہے کہ ہم اپنا دعویٰ دلائل قرآن پاک احادیث صحیحہ صریحہ مرفوعہ. پہلی بات لکھی ہے کہ دلائل ہم قرآن پاک سے
مولانا نے قرآن کریم کی ایک آیت بھی نہیں پڑھی. اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے پاس اس موضوع پر قرآن کریم کی ایک دلیل بھی موجود نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کہا ہے کہ دلائل ہم قرآن پاک سے ثابت کریں گے اور احادیث صحیحہ شریعہ سے. بھائی اذا کا معنی احادیث صحیحہ شریعہ سے یہ بات ثابت کرو جو لکھی ہوئی. صحیحہ شریعہ کا مطلب تو واضح ہو چکا کہ حدیث بھی صحیح ہو اور اس میں کوئی وہم نہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ اذا کا معنی جب بھی ہے. میں نے قرآن کریم سے ایک آیت پڑھی اور اس پر ایک سوال آپ سے کیا کہ جب آدمی پہلے سے باوضو ہو تو کیا وہ بھی وضو کرے گا؟ تو اذا کا معنی کہ تمام عمر. اذا کا معنی آپ کریں الحمدللہ. بڑی خوشی کی بات ہے. کیوں کہیں کہ 4 والی نہیں پڑھی. یہ معلوم ہوا کہ یہاں 3 مقامات تسلسل تے مان گئے. ہوں رہ گیا چوتھے کا رولا. یہ نہیں تو ہوں تو شروع ہونی چاہیے نا. اج اصل کی نماز 3 دن یا ہونا انجی ہے نا. جو وعدہ کیتا سی نا, وعدہ کیتا سی اثر پڑھ کے جاواں گے. 3 مان گئے نے. لو یہ طے ہوگی نا گل. الحمدللہ اللہ تیرا احسان ہے تو نبی دی حدیث میں نے توفیق دی نا. اور سنو اس کے بعد میں روایت پڑھنے پہ سی مالک بن حوارث رضی اللہ تعالی عنہ دی, جنہوں میرے پیغمبر نے کیا صلو کما رأیتمونی اصلی. مالک رضی اللہ عنہ نماز اس طرح پڑھنی ہے. مولانا شاہ مسعود صاحب ذرا غور نہ پمٹ دیکھیا یہ تہاڈی جماعت تو چھپیا سجے کھبے بنے بیٹھے نے لکھن والے میرا خیال ہے. تے ویکھو تے حدیث کی صلو کما رأیتمونی اصلی. اے پمفلٹ دے حدیث تے بھی کیڑے صحابی نو بیان کیتی سی, او دا عمل کی سی, یہ بھی کدی ویکھن دی توفیق ہوے اللہ دکھاوے. اور دیکھو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی نبی دی وفات تو بعد کوئی اعلان کردا پیا کہ جدوں کر کے وکھائی بات کیتی انج نہیں پڑھدا ہوندا سی. جے ختم ہو گئی ہوندی جب نبی نے چھاتی ہوندی تے صحابی کہندا بھائی مک گئی سی, بھائی مک گئی سی, پر مکی نہیں. اور یہ دلیل مولانا سندھی حنفی رحمۃ اللہ نے لکھیا ثم مالک بن حوارث ووائل بن حجر ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم آخر عمره فرواية من رفع عند الركوع والرفع منه دليل على بقائه وبطلان دعوى نسخه. مولانا تمہارے گھر سے پڑھ رہا ہوں. لکھنے والے علامہ ابو الحسن سندھی حنفی رحمۃ اللہ علیہ. جاؤ حاشیہ سندھی چھپا کے دیکھو. کہتے ہیں مالک بن حوارث اور مالک بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں جنہوں نے آخری عمر کی نماز نبی کے ساتھ پڑھی ہیں. فَرِوَایَتُهُمُ الرَّفْعُ عِنْدَ الرُّكُوعِ رکوع کے وقت ان کا رفع جان بیان کرنا. وَالرَّفْعُ مِنْهُ رکوع سے کھڑے ہوتے ان کا رفع جان کا بیان کرنا. دلیل علی بقائہ یہ دلیل ہے رفع الیدین کے باقی رہنے کی. یہ دلیل ہے رفع الیدین کے باقی رہنے کی. وَبُطْلَانِ دَعْوَى نَسْخِهِ اور جو نسخ کا دعویٰ کرتا اس کو باطل کرنے کی دلیل ہے. اور پھر آؤ صحیح بخاری میرے ہاتھ کے اندر ان مان گئے الحمدللہ. اور دوام بھی اللہ دی رحمت نے کرو ثابت کیتا. اور آؤ میرے ہاتھ کے اندر صحیح بخاری اور صحیح بخاری صفحہ 102 باب رفع الیدین میں اذا قام الرکعتین بخاری دے پلے دی کوئی منسوخ روایت لے آیا ذرا بیان کر. حدثنا شاہ عیاش بن الولید قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبید اللہ عن نافع دوجا تابعی پہلا سالم عبداللہ بن عمر دا بیٹا بیان کرتا سی. ہن انہاں دا مولا نافع عبداللہ بن عمر دا عمل بیان کرن دیا. کی کہندا ہے صحابی دا پھر کی کہندے نے کہ نافع بیان ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا دخل فی الصلاۃ جب بھی نماز میں داخل ہوتے کبر فرفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا قال سمع اللہ لمن حمدا رفع یدیہ واذا قام من الركعتين رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه. اسرو مولانا ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم
عمر بن عمر دا اپنا عمل نہیں نماز نبی کہتے نماز شروع کرنا فجر کی تھی رکوع جانا کی تھی اور کیا کی تھی دو رکعت پڑھ کے تیجی نو اٹھدیا کی تھی اور بیان کیتا برابر آدھار کا الن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گل نو میرے نبی پر منسوب کیتا یا عمل میرے نبی دا چوتھی بھی آ گئی اور کہندا اذا مولانا گل اذا دی کیتی جائے آیت پڑھی پھر وہی بات میں نے پہلا جو سوال کیا اس کا جواب دیا جائے. میں نے کہا کہ اذا کا معنی جب بھی، جو آپ معنی کر رہے ہیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے، یہ صرف میرا مطالبہ ہے پہلا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے. اور اس سے آپ نے ساری زندگی اسی معنی میں کیا نا کہ اذا کا معنی جب بھی، کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے. میرا سوال یہ ہے وہی بات ابھی تک باقی ہے کہ اس لفظ سے تمام عمر اور جب کا لفظ جہاں پر اذا کا لفظ آئے وہاں معنی جب بھی ہوتا ہے کہ اس سے مراد ساری عمر ہوتی ہے. اذا کا لفظ جہاں آئے اس سے مراد ساری عمر ہوتی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا یہ جن کا بھی اصول ہے اس کو بیان ہے. یہاں لکھا یہ ہوا ہے کہ ہم اپنا دعویٰ دلائل قرآن پاک، احادیث صحیحہ سریہ مرفوعہ. پہلی بات لکھی ہے کہ دلائل ہم قرآن پاک سے. مولانا نے قرآن کریم کی ایک آیت بھی نہیں پڑھی. اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے پاس اس موضوع پر قرآن کریم کی ایک دلیل بھی موجود نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کہا ہے کہ دلائل ہم قرآن پاک سے ثابت کریں گے اور احادیث صحیحہ سریہ سے. بھائی اذا کا معنی احادیث صحیحہ سریہ سے یہ بات ثابت کرو جو لکھی ہوئی. صحیحہ سریہ کا مطلب تو واضح ہو چکا کہ حدیث بھی صحیح ہو اور اس میں کوئی وہم نہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ اذا کا معنی جب بھی ہے. میں نے قرآن کریم سے ایک آیت پڑھی اور اس پر ایک سوال آپ سے کیا کہ جب آدمی پہلے سے باوضو تو کیا وہ بھی وضو کرے گا؟ تو اذا کا معنی کہ تمام عمر، اذا کا معنی آپ کریں تمام عمر، جب بھی آپ نماز پڑھتے تھے. اذا کا معنی کیا ہے تمام عمر. میں کہتا ہوں اذا قمتم الی الصلاۃ میں کہ اذا کا معنی تمام عمر کرو کہ جب بھی زندگی میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت وضو کرتے. جب بھی زندگی میں تمام عمر، اذا کا معنی تمام عمر قرآن کریم سے ثابت کریں. اور پھر یہ کہا کہ تین باتیں تو مان لی، تین دلیلیں تو مان لی. میں نے تو ایک دلیل بھی نہیں مانی. کیوں؟ دلیل میں اس وقت مانتا جبکہ دلیل صریح ہوتی. صریح دلیل صریح دعوے کے مطابق دعویٰ ہے اپنی تمام عمر کی ہر نماز میں. میں کہتا ہوں یہ الفاظ تم نے غلط لکھے ہیں یا صحیح؟ اگر تمہارے نمائندے نے یہ الفاظ غلط لکھے ہیں اقرار کرو، اگر صحیح لکھے ہیں تو یہی الفاظ جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں جو تمہاری تحریر میں موجود ہیں کہ تمام عمر کی ہر نماز میں، تمام عمر کی ہر نماز میں یہی الفاظ کسی حدیث صحیحہ سریہ کا ترجمہ ہو تو پیش کرو. ابھی ٹائم نہیں ہو رہا ٹائم بس جائیں دو وہ کچھ نہ چکن ہے کوئی اچھی بات ہے. چلو گالے ہونا تھی. چلو ایک منٹ ہم نے ٹائم تک مطالبہ سی کہ وہ حدیث ہو کہ نبی علیہ السلام نے 4 جگہ رفع یدین کی تھی جو تسی کرتے ہو. دماغ نہیں میں تو ہر جگہ کا سنو میں سب ਨੂੰ ਮਖਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. نہیں صاحب ਦੋਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. کوئی بات ضروری نہیں کرنے ضروری ہوگی نا اگر یہ لوگ سمجھ جائیں گے ضروری ہے. آپ بات سمجھیں کوئی بات اچھا مینوں یہ دسو میں پڑھ کے پایا یہ تھوڑی اتفاق نہ بیٹھا میں پایا. اچھا اتفاق نے بٹھایا یار گل سنو ہوں اگر وہ بندے نے یہ دیکھو جدو یہ اصول طے ہویا گل میری جدو یہ اصول طے ہویا جدو یہ اصول طے ہویا ہر فریق 5 منٹ بولے گا 3 منٹ کو بیٹھنے ایسا لے دو کہ نہیں ضرورت ہے کہ بولنے پورا کر دے کہہ دو کہ ضرورت نہیں ہے بولنے کی ٹائم پورا کرنا لکھ دو ضروری کیوں کر دیتا ہے کتنا لکھا ہے نہیں ضرورت نہیں کیا
वीडियो क्यों बनी है तरह क्यों नहीं सूरा मत आप लोग कर सूरा मत मेरी बात सुनो ਤੁਸੀਂ बैठ क्यों बोल रहे हो वो बैठ के उसके बाद चले जाना नहीं सर मेरी बात समझ नहीं की भाई यार तुम बैठो देख लो फिर ये गल आवाम ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ मोहतरम प्यार ना गल सुनो ये गल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जी रुको गल सुनो मेरी ये गल अल्हम्दुलिल्लाह सब ਨੂੰ समझ आउंदी है देखो सानू टाइम मिलदा ना 5 मिनट ਅਸੀਂ अपना मौकफ अल्लाह दे फजल नाल दलाइल नाल आवाम तक पूरा खोल के रखने हैं ते जिसको टाइम है ते ये पेश करनी ना ते ठीक है चलो मैं बात कर रहा है कौन मारो सदर बना ले चुप कर जा मतलब है ओ बोले तू चले मैं तो बोले तू ना ये बात तू ना देना सदर ना देना नहीं नजर ना बोले तू चले बैठ सदर ना देना ना बोले तू नहीं करके बोल है तू यार तू खिला थोड़ा ना भाई बारिश है आराम ना और आवाज ही मजलिस से बस बोला वो एक राम देखो जी असूल है आप बैठ गल सीधी हो रही है होटल में नहीं बैठे हैं गुजारिश है देखो इस बात पे पहले शब्द तय करी दिया नहीं कि क्यों बोलते मैं गुजारिश करना सदर मुनाज़िर साहब को मुखातिब करके कि मौलाना देखो तुसी बरका पढ़ो जरा 3-4 टर्ना हो गई ਤੁਹਾਡੇ मुनाज़िर साहब बार-बार वर्गे ਨੂੰ पेश करते हैं वो की कहते हैं कि तुहां लिखिया है कि नमाज शुरू करन लग्या को जान लग्या दूसरे उठान लग्या 2 रकात पढ़ के तीसरी रकात दी वारी उठाउन लग्या नबी अलैहि सलाम रवायदान करते रहे सारी जिंदगी करते रहे यही है ना साडे मुनाज़िर ने इस वक्त 2 हदीसां बुखारी शरीफ ਵਿੱਚੋਂ पेश करके साबित किया कि अल्लाह दे नबी ने सारी जिंदगी कीता है ठहर गया सारी जिंदगी उन्होंने किस तरह साबित किया है कि हजरत अबू कलाबा ने हजरत माल ठहर मेरी गल सुन जवाब दिया ने मौला मेरी जवाब दिया ने तुसी क्यों घबराते हो तुसी इस बात घबराते हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਕਿ ਅਬੂ ਕਲਾਬਾ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਹਵੈਰਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਫਾ ਇਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜਰਾ अबू कलाबा ताबी ने मेरे मुनाज़िर ने गल की है अबू कलाबा ताबी ने 15 सहाबियां दे शागिर्द ने उन्होंने मालिक बिन हवैरस अपने उस्ताद नूं नमाज विच रफ़ा इज़न करदे कदों वेखिया नबी अलैहि सलाम दी वफात तो बाद ते नाल मालिक बिन हवैरस नबी दे सहाबी दा फैसला सुनाया फरमांदे ने अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साना हाकाज़ा ओ ये काम मैं कोलों नहीं करन दिया मेरा नबी इंज करदा हुंदा सी मालूम होता है कि यह सहाबी का कहना नबी पाक की वफात तो बाद एक काम करके कि मेरा नबी अंज करता होंदा सी ਇਹਦਾ मतलब है कि सारी जिंदगी आपने काम किया है इसी तरह ही नबी अलैहि सलाम के दूसरे सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर खैर मेरी गल नहीं या मेरे मुनाज़िर ने गल नहीं की जाके मेरे मुनाज़िर ने मेरी गल सुन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਨਾਜ਼ਿਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ मैं चुप करा मैं चुप करा लेगा चुप करो मैं सदर मुनाज़िर मेरी बात का जवाब सदर मुनाज़िर देवे तुम जवाब तुसी के अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहि सलाम दे सहाबी नमाज पढ़ रहे ने नबी अलैहि सलाम दी वफात तो बाद ते उन्हां दा शागिर्द कहंदा है कि मेरे उस्ताद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहि सलाम दी वफात तो बाद नमाज पढ़दे ने ते नमाज विच रफ़ा इज़न करदे ने ते नमाज विच रफ़ा इज़न करके ते बाद कहंदे की ने व रफ़ा ज़ालिका इब्न उमर इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुत्रो मैं कोलों नहीं जे करन मेरे नबी ने इंज कीता ये मालूम होता है कि सहाबा दा नबी पाक तो बाद अमल करके ते नाल कहना मेरे नबी ने इंज कीता सी इस बात ते दलालत करदा कि नबी अलैहि सलाम ने हमेशा कीता इस बात मैं तुहाडे कोलों शुरू में पूछया सी कि वो करीना या कानून पेश करो कि तो पता लगे कि किवें साबित होवेगा कि नबी पाक ने सारी जिंदगी कीता इन्हां हदीसां भी साबित हो जाए कि नबी अलैहि सलाम ने सारी जिंदगी कीता जिहदा जवाब तुहाडे मुनाज़िर साहब नहीं दे रहे बार-बार वर्का फड़दे ने इस वास्ते पढ़दे ने कि इन्हां हदीसां दा जवाब नहीं आउंदा और ये हदीसां भी इस कदर सही ने कि मौलाना मीर साहब बुखारी ने लिखा जोहरी सालिम अब्दुल्ला बिन उमर जिस हदीस की संद में होंगे वो सुनहरी संद होगी पूरी दुनिया के विचों सब तो बेहतरीन संद होगी क्योंकि बेहतरीन संद का जवाब तुहाडे कोल कोई नहीं इस बात तुसीं हुण जान बुझ के लो यही कही जाना जी हुण तुसीं बैठो मुनाज़िर एक ते मौलवी साहब ने क्या कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने शागिर्द ने अमल पढ़िया कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला जो नमाज पढ़ते
شروع نماز رکوع جاندے رکوع تو اٹھتے تے تیجی رکعت میں شروع چ رفع دین کرتے. ٹھیک ہے، انہوں نے حدیث پڑھی اور کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع کرتے سن. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے فرمایا کہ انہوں نے آپ حضور پاک کی وفات تو بعد، آپ حضور پاک کی وفات تو بعد مطلب انہوں نے بخاری جو کھانے نہیں تسی بیت کھانا نہیں آپ حضور پاک کی وفات تو بعد کی گل کرتے پے نے کہ انہوں نے تابعی نے نماز پڑھدیاں ویکھیا اپنے صحابہ، آپ حضور پاک دے صحابہ نوں، ہاں جی، آپ انہوں نے 15 صحابی جڑے سن استاد سن، ہاں جی، انہوں نے میں گل دس رہا کہہ رہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین کرتے سن. ٹھیک ہے نا. تحریر جائے شرط موجود ہے صحیح صریح مرفوع. مرفوع حدیث انہوں کہتے ہیں جہدے آقا علیہ السلام دا قول فعل یا تقریر موجود ہوئے. ایسے حدیث پاک چ نبی علیہ السلام دا رفع دین دا ذکر نہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول دا ذکر ہے. گفتگو تے شرطیں تو ہونی ہے نا کہ شرط ہے کہ نبی علیہ السلام تو ثابت کرن کہ نبی علیہ السلام رکوع جاندے، پہلی تکبیر تو رکوع جاندے، رکوع تو اٹھتے، تیجی رکعت شروع سے رفع دین کرتے سی اور اخیر عمر تک کیتا. ساڈے مناظر صاحب یہی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسی بیت پڑھو جہدے صراحت موجود ہوئے. صراحت کنوں کہندے نے؟ صراحت دا سانوں دسو. صراحت انہوں کہندے نے کہ اودے بعد چوں کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہ رہے. مجھے میں کہہ رہے ہیں کہ اذا قام اذا اراد ان یرکع، جب بھی رکوع کرتے، جب بھی دا کچھ اپنے کو لا رہے ہیں کسی حدیث تو ثابت نہیں. جب بھی رکوع کرتے تو نماز دے وچ رکوع کرنا ہی ہوندا ہے. ہاں جی، نماز دے وچ رکوع کرنا ہی ہوندا ہے. ہاں جی، او تے انہاں رکوع کرنا تے رفع دین کرنا، سمجھو کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. ہاں، اسی یہ کہہ رہے ہیں کہ جڑا ترجمہ تسی یہ کر رہے ہو نا کہ جب بھی رکوع کرتے رفع دین کرتے، رفع دین بھی کرتے، جب بھی رکوع کرتے رفع دین کرتے، کہندے تو ثابت ہوندے کہ ساری زندگی اسی کہہ رہے ہیں میں جڑا معاف کرنا اتنا ہی ثابت کرتا ہے. ایک تو ثابت کرتا ہے روزے مولا بات سمجھ رہے ہیں. ٹھہر جاؤ، تانوں کوئی گل نہیں سمجھ آ رہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد نماز پڑھی ہے تے نماز دے وچ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر نے رفع دین کیتا ہے. عبداللہ بن عمر نبی پاک دے صحابی نے نماز تو بعد رفع دین کیتا ہے تے نالے کیا ہے ورفع ذالک ابن عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سن لو گل سمجھ لو نا خدا واسطے جہے تو لفظ کہہ دے سکتے وقت جیسا نماز کی رفع دین کرنی ہے اللہ کی قسم کھا کے نا اگر تسی انہاں لوکاں نوں سمجھدے ہو بات توجہ نال کرو تے کراؤ تے تانوں رفع دین کرنی پینی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ السلام کی وفات تو بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں رفع دین کیتا. نماز نیتن لگیا، رکوع جان لگیا، پھر دوسرے اٹھان لگیا. بعد دے وچ صحابی خود کہندا پیا کہ پترو میں کولوں نہیں جے کہندا میرے نبی نے انج کیتا ہے. بے شک اے جڑے الفاظ نے ورفع ذالک ابن عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مرفوع بیان کیتا ہے. لوگوں نے ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ انہیں کہا جی شرائط میں لکھا کہ حدیث صحیح صریح مرفوع غیر مجروح ہو گئی. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہم مان لیا حدیث صحیح ہے، یہ بھی تو ہم مان لیا غیر مجروح ہے، یہ بھی تو ہم مان لیا کہ صحیح ہے. گل سن لو ہوں بات رہ گئی مرفوع دی. مرفوع کنوں آتے ہیں کہ صحابی دا اپنا عمل نہ ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل ہوئے. اس صحابی دا اپنا بھی عمل ہے تے نال کہندا میرا کلے دا نہیں جے میرے نبی دا بھی یہی عمل ہے. کیوں جی گل سمجھ آ گئی کہ یہ صحابی دا بھی عمل ہے تے صحابی دے نبی دا بھی عمل ہے. پر یہ تے میرا عبداللہ بن عمر کر دے رفع دین کہ اگے یہ نہ کہندے ورفع ذالک ابن عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی نبی علیہ السلام یہ کرتے ہوتے سن تے پھر یہ ہمارا پتہ ہے کلے دی ہے یہ صحابی دا عمل ہے. یہ تے نبی پاک دا بھی نال عمل بنتا ہے. گل سمجھے؟ ہاں جی، میں اس کر رہے ہیں کہ جڑے مناظرین مناظرہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا. دیکھو آ دیکھو سر یہ بات بالکل اسی کہنا تو زیادہ مذاق کر سکتے ہیں. نہیں یہ بالکل اخلاق کو کسی بات نہیں. پہلے بات ہے کتا سی
لو جی انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا عمل نہیں سی، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام بھی ایویں کرتے سن، ٹھیک ہے نا؟ بخاری شریف سے لکھا، کتنے لکھا تھا حوالہ تو ذرا پڑھ دیں کہ ابن عمر نے ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ بخاری سے پڑھ چلو جی مناظر صاحب پڑھو. میں تو پڑھ کے میں کہ گل صدر صدر دی ہون ڈئی مناظرہ صدر صدر تے نہیں چلو بھی کوئی بات نہیں، کوئی گل نہیں، گل نہیں، بات سمجھ نہیں آ گل سمجھ نہیں آ خطرہ مار لو جناب تسی اے حدیث میں پڑھن لگا، اگر یہ انکار کرن کہ تسی انہاں کو اے لفظ دیکھو کی حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد العال قال حدثنا عبيد الله عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شاگرد حضرت نافع انہاں دا غلام ہے، وہ کہندا ہے کہ بے شک اس گل میں شک نہیں کہ لوگوں سے بھی نماز وقت رفع کرنی دے، بے شک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جب داخل ہوتے نماز میں کبارا و رفع یدیہ تکبیر کہتے اور رفع یدین کرتے، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ یدیہ اور جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اور جب کہتے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رفع یدیہ رفع یدین کرتے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ چوتھی جگہ اور جب کھڑے ہوتے دو رکعتوں سے رفع یدیہ رفع یدین کرتے. اگے لفظ بخاری پہلی جلد صفحہ 102 جڑے تو لفظ منگے نے وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن عمر نے یہ مرفوع بیان کیتا نبی علیہ السلام کی طرف، یعنی بھی مرفوع تو مراد کہ انہوں نے دسیا بھی کہ مرفوع تو مراد ہوتا ہے کہ اللہ دے نبی دا کام بھی یہ میرا کام نہیں کہ میرے نبی نے نہیں کیتا میں تاں ہی کرنے تو جی فاری بکھاؤ انہوں کہ اصل دی نماز اللہ کرے کہ تسی اپنی گل تے پکے رہو تے رفع نہ کرو. لو جی گل ہے ہوئی سی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام صرف میرا طریقہ نماز نہیں بلکہ آقا علیہ السلام بھی ایویں کرتے سن. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے نے انہوں نے گل کی تھی کہ صحابی رسول نے فرمایا ہے کہ میرا ہی عمل نہیں بلکہ آقا دو جہاں بھی ایویں کرتے سن. ایک آگ کو مارے نافع دی گل انہوں نے ابن عمر دی گل بناتا ہے، کتابی دی گل صحابی دی گل بناتا ہے. پتہ لگا مولانا اس بندے جڑے نا سمجھدار نے انہاں نوں گل دی سمجھ آ جانی چاہیے کنا جاوے تے جاؤ گے نا گل نوں سمجھ آ جائے. دیکھو راوی دوسری حضرت نافع میری گل سنو بڑی سنہری سند میں گل ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے صحابی رسول دا عمل بیان کیتا کہ وہ شروع نماز رکوع جاندے رکوع تو اٹھتے تے تیسری رکعت دے شروع چ رفع دین کرتے سن. یہ کہتے ہیں انہوں نے تو کہہ دیتا ہے کہ ابن عمر صحابی رسول فرماتے ہیں صرف میرا عمل نہیں آقا دو جہان دا بھی ہے عمل ہے. بالکل جھوٹ ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطع ہے گل نہیں فرمائی، اگر ہے تو بخاری چ انہوں نے حوالہ کڈن اور ابن عمر دا کول نہیں انہوں نے نافع دا کول ہے جڑے انہوں نے شاگرد نے وہ نافع دا دوسرا کول بھی سنو جڑی بڑی گل پوری کر لین دیو. امام بخاری رحمہ اللہ فرماندے نے نہیں تسی پڑھو نہیں نہیں پڑھنا. امام بخاری رحمہ اللہ فرماندے نے صحیح ترین سند کیڑی ہے راویاں دی کیڑی لڑی ہے اور فرماندے نے مالک عن نافع عن ابن عمر. ان سنو امام مالک رحمہ اللہ اپنی سنہری سند دے نال کی بیان فرما رہے ہیں. مالک عن نافع ان عبداللہ ابن عمر، امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا
حضرت نافع رحمہ اللہ نے وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا اذ افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے رفع یدیہ تو رفع یدین کرتے، حضمن کی بہی کندھوں تک اس کو اٹھاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس وقت بھی رفع یدین کرتے۔ اب دیکھیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ بھی اس رفع یدین کو ابن عمر کا عمل قرار دے رہے ہیں، نبی کا عمل نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی طرف غلط بات منسوخ گئی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نبی کا عمل ہے۔ گل پوری ہو جائے یا تے سب ٹائم مقرر کر لو، یا تے ٹائم مقرر کر لو۔ ٹائم نہیں رہا، یا انہوں نے موقع دو، ایک حوالے ہوتے ہیں یا ایک سوال ایک جواب، ایک سوال ایک جواب، یا ٹائم، دو ہی باتیں نے۔ دیکھو جی کوئی بات نہیں، انہاں تو لوگ میرے کو کہتے ہیں میری بات مکمل نہیں ہوئی، میں سیدھی وضاحت کرنا چاہ رہا، انہوں نے صحابی رسول کی طرف ایک گل منسوخ کی ہے، میری طرف گل منسوخ میں عام نہیں کرتا، کوئی گل نہیں۔ ایک صحابی رسول جہاں مقام جہاں درجہ بہت زیادہ ہے، کوئی ولی صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی میرے باپ کی طرف بات منسوخ کرے میں برداشت کر لوں گا کہ عام آدمی ہے، لیکن ایک صحابی رسول کی طرف کوئی غلط بات منسوخ کرے، کوئی کہنا کہ ان جی میں کوئی کہنا کہ ابو بکر کی طرف کوئی غلط بات منسوخ کرتا، عمر کی طرف بات منسوخ کرے گا، سی انہوں برداشت نہیں کریں گے۔ ایویں کوئی ابن عمر کی طرف غلط بات منسوخ کرے گا، سی انہوں برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرا عملی حق ہے تو جہاں کا عمل ہے، ابن عمر نے کدھر نہیں فرمایا، اگر فرمایا تو حوالہ دیں۔ دوسری بات ایسا ہم تاریخ شروع کر لو، جواب دے واسطے یا تے ٹائم مقرر کرو یا سارا ٹائم کافی ہے، تسی ہن بیٹھ جاؤ، یا سارا ٹائم دیکھا ہوا میری گل پوری ہو کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت نے فرمایا ہے، بخاری تو روایت پڑھی اور فرمایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا عمل نہیں آقا جو جہان دا عمل ہے، کہتے حوالے نا ابن عمر دے حوالے نا، بخاری دے حوالے نا، کہ بخاری چاہے لکھیا ہے، اگر ہے بخاری جو دہادل کیا لکھیا ہے اسی منن واسطے دھیان نہیں تو جھوٹا اپنا تسلیم کریں، صحابی رسول تھے وہ امام بخاری نے مارے، بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، نہ قرآن نہ حدیث کی دینی کتب خانے والے نے لکھتا ہے، نہ سارا ٹھیک ہے عبداللہ بن عمر دے جڑے غلام نے وہ کہندے نے کہ میرے استاد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کرن لگیاں، رکوع جان لگیاں، رکوع سے اٹھان لگیاں تے دو رکعتاں پڑھ کے تیسری رکعت دی واری اتم لگے رفع کیتا تے نالے اے کیا ورفع ذلک ابن عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے استاد عبداللہ بن عمر نے مرفوع بیان کیتا اس گل نو نبی علیہ السلام دی طرف۔ گل سمجھو، اس نماز نو اس عمل نو عبداللہ بن عمر نے مرفوع بیان کیتا کدے وال؟ نبی علیہ السلام کی طرف۔ اے بخاری شریف کے الفاظ نے، نہیں بخاری شریف عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
سمجھنا پوچھو میرے کو کی پوچھنا چاہتے ہو کہ بخاری وچوں میں کی بخانا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگے لکھا ہوئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حضور پاک الفاظ پر غور کرو کہ عبداللہ بن عمر دا غلام جڑا نافع کی کہہ رہے ہیں نبی پہلا نماز پڑھی کسی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ دے نبی کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا بخاری شریف جو دکھاؤ ہاں جی سمجھو گا جس وقت وہ غلام کی گل نہیں غلام نے دسیا کہ میرے ساتھ عبداللہ بن عمر نے نبی پاک کی گل دسی ہے سمجھو گا رفع ذلك ابن عمر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یہ معنی دسو یہ معنی کی ہے یہ معنی ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے انج کیتا ہے رفع ذلك ابن عمر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ انہاں دے غلام حضرت عبداللہ بن عمر تے وال منسوب کرتے ہیں وہ آتے ہیں کہ منو انہوں نے دسیا لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کیا جو فرمایا وہ جی اسی طرح ہے نا حدیث الفاظ یہ دسنے تسی اپنے ابا جی نو دیکھیا حضرت میں سارے الفاظ لیکن میں ذرا سمجھانا چاہنا کہ بات کی سمجھ آ جائے نہ بزرگوں کے مرفوع کا مطلب کی ہے تسی اپنے ابا جی نو ویکھیا تواڈے بیٹے نے اپنے دادا جی نو نہیں ویکھیا تواڈے بیٹے نے تواڈے ابا